پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں سلمان حسن. ساتھ موجود ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب. ناظرین، 9 مئی کے کیسز ہوں یا عمران خان کا 190 ملین پاؤنڈ کا کیس، پاکستان تحریک انصاف کا یہی ماننا ہے کہ یہ سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے کیسز تھے. یہی وجہ ہے کہ اب تمام تر حربے آزمانے کے بعد بانی پی ٹی آئی کے جو بیٹے ہیں قاسم اور سلیمان، وہ اپنے والد کو آزاد کرانے اور انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں کو اجاگر کرنے کے مشن پر امریکہ میں موجود ہیں. وہاں پر ان کی کس کس سے ملاقات ہوئی ہے اور یہ ملاقاتیں کتنی اہم ہیں، اس پر تو ہم ظاہر بات کریں گے، شامی صاحب سے تجزیہ بھی حاصل کریں گے، لیکن ساتھ ہی ذکر کریں گے اس ٹویٹ کا جو کہ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے ایکس پر کل کیا گیا، جس میں انہوں نے خود اپنے اوپر ڈھائے جانے والے مبینہ مظالم کا ذکر کیا ہے. گلے شکوے بھی کیے ہیں اور یہ بھی کہا کہ انہیں فی الحال جو تحریک ہے اس میں کوئی مومنٹم نظر نہیں آ رہا ہے. اس ٹویٹ کے بعد ظاہر ہے بہت سے سوالات جو ہیں وہ جنم لے رہے ہیں. سوال یہ بھی ہے کہ کیا دونوں بیٹے ملاقاتوں کے ذریعے کوئی مومنٹم بنا پائیں گے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کیا شاہ محمود قریشی صاحب کی جو بریت ہے وہ پی ٹی آئی کو کھٹک رہی ہے. یہ تو ایک طرف کی بات ہو گئی. دوسری طرف حکومت نے بھی کمر کس لی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنے جو وزراء ہیں وہ میدان میں اتار دیے ہیں. رانا ثناءاللہ صاحب گرفتاری کی بات کر چکے ہیں بیٹوں کی، پھر طلال چودھری صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کچھ نہیں کر سکی تو اب جو ان کے بچے ہیں وہ کیا کر سکیں گے. آج عطا تارڑ صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ جی مہم ضرور چلائیں لیکن امریکیوں کو یہ بھی بتائیں کہ آپ کے والد جو ہیں وہ کرپشن کے کیس میں اندر ہیں. انہوں نے کیا کہا عطا تارڑ صاحب نے، وہ آپ کو دکھاتے ہیں. ان کا اپنا رائٹ ہے، وہ ضرور کریں کیمپین، مگر جہاں جہاں جا رہے ہیں وہاں لوگوں کو بتائیں کہ ہمارا والد جو ہے وہ میگا کرپشن کیس کے اندر 190 ملین پاؤنڈ کی کیس کے اندر جو ہے اس کو سزا ہوئی ہے، اور 190 ملین پاؤنڈ کی فیکٹ شیٹ ساتھ لے جائیں کہ جب بھی امریکہ میں کسی کے پاس جاتے ہیں ملتے ہیں لوگوں کو تو ان کو بتائیں کہ جی یہ کرپشن کا کیس ہے اور یہ سیاسی کیس. دوسری طرف علیمہ خان صاحبہ کو بھی سن لیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ جی بچے جو ہیں وہ ڈرے نہیں، دھمکیاں تو آئی تھیں لیکن وہ امریکہ چلے گئے. ان سے سوال ہوا کہ امریکی مداخلت جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے ہونی چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ جب حکومت کرتی ہے، ملاقاتیں کرتی ہے، وہاں جاتی ہے، ان کی طرف دیکھتی ہے تو اس وقت آپ کا اعتراض نہیں ہوتا. کیا کہا وہ بھی دیکھ لیجیے. یہاں سے جو دھمکیاں جا رہی تھی ان کا خیال تھا کہ بچے ڈر جائیں گے. بچے تو ہمارے نہیں ڈرتے نا. انہوں نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اریسٹ کر لیں تو ہمیں نہیں فرق پڑتا. اگر میں نے کہا اریسٹ کیوں کریں گے آپ کو اس وقت؟ یہ بیچاروں کی شکلیں ہیں. یہاں والی جو حکومت بیٹھی ہے کہ انٹرنیشنلی تماشا بنائیں اپنا. امریکی مداخلت ہونی نہیں چاہیے. ہمارا ملک 24 کروڑ لوگوں بچوں کو نہیں ملنا چاہیے نا. بچے تعصب تو یہی جائے گا کہ امریکہ سے مدد مانگے. میری بات سنیں، بچے اگر وہاں جا گئے ہیں کیونکہ وہاں پہ انہی کے پاس ہماری حکومت جاتی ہے اپنے آشیرواد مانگنے، تو بچے بھی چلے گئے. جب آپ کی حکومت جاتی ہے، آپ کے جب آپ کے جو آپ کے جو یہ لوگ جاتے ہیں یہ جو حکومت والے، تب تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے. شامی صاحب، تحریک میں جو ہے وہ کوئی مومنٹم نظر نہیں آ رہا، تو آپ کو لگتا ہے کہ جو بچے ہیں وہ جو ملاقاتیں کر رہے ہیں وہ کوئی مومنٹم بنا پائیں گے؟ دیکھیے، مطلب عمران خان صاحب نے جو خود پیغام دیا ہے، جی جو ٹویٹ کی ہے، اس میں انہوں نے اس کا اعتراف کیا ہے کہ مجھے کوئی مومنٹم نظر نہیں آ رہا 5 اگست کے حوالے سے. جی ہاں. اور پھر انہوں نے لوگوں کو کہا ہے کہ بھئی دیکھیں، میں تو آپ کے مستقبل کے لیے لڑ رہا ہوں. 78 سال سے کہہ رہے ہیں کہ اس نظام کے خلاف جنگ لڑ رہا ہوں، اور آپ کے لیے جنگ لڑ رہا ہوں، آپ کے مستقبل کے لیے جنگ لڑ رہا ہوں. اب آپ باہر نکلیں اور پھر بعد میں نہ پچھتائیں. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاسی شخصیت کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا گیا جیسا میرے ساتھ کیا جا رہا ہے. نواز شریف نے ان کے بقول اربوں کی کرپشن کی، مگر اسے ہر سہولت کے ساتھ جیل میں رکھا گیا. کسی سیاسی رہنما کی بے گناہ غیر سیاسی اہلیہ کو کبھی ایسے جیل میں نہیں ڈالا گیا جیسے بشرا بیگم کو ڈالا گیا. میں صرف اپنی اور اپنی قوم اور آئین کی بالادستی کے لیے، میں صرف اور صرف اپنی قوم اور آئین کی بالادستی کے لیے ملک کی تاریخ کی مشکل ترین جیل کاٹ رہا ہوں. جبر و فسطائیت کا یہ عالم ہے کہ مجھے وضو کے لیے جو پانی دیا جاتا ہے وہ گندا ہوتا ہے، اس میں مٹی ملی ہوتی ہے جس سے کوئی انسان وضو نہیں کر سکتا. بالکل. میری کتابیں جو اہل خانہ کی جانب سے جیل حکام تک پہنچائی جاتی ہیں وہ بھی کئی ماہ سے نہیں دی گئیں. ٹی وی اور اخبار بند ہے اور میں بار بار پرانی کتابوں کا مطالعہ کر کے وقت گزار رہا ہوں، مگر وہ سب ختم ہو چکی ہیں. ٹھیک. میرے تمام بنیادی انسانی حقوق پامال ہیں اور قانون اور جیل مینول کے مطابق
ایک عام قیدی والی سہولتیں مجھے میسر نہیں ہیں. میرے بچوں سے میری ملاقات نہیں کرائی جا رہی بار بار درخواست کے باوجود. میری سیاسی ملاقاتوں پر بھی پابندی ہے اور صرف اپنی مرضی کے بندوں سے ملوا دیتے ہیں. یہ انورٹڈ کاماز میں لکھا ہے وہاں پہ اپنی مرضی کے. دیگر ملاقاتیں بند ہیں. واضح طور پر پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پارٹی کا ہر فرد اپنے تمام اختلافات فوری طور پر بھلا کر صرف اور صرف 5 اگست پر توجہ مرکوز رکھے. مجھے فی الحال اس تحریک کا کوئی مومنٹم نظر نہیں آ رہا. میں 78 سالہ نظام کے خلاف جنگ لڑ رہا ہوں جس میں میری کامیابی یہی ہے کہ عوام تمام تر ظلم کے باوجود میرے ساتھ کھڑی ہے. صحیح. 8 فروری کو عوام نے بغیر نشان کے جس طرح تحریک انصاف پر اعتماد کر کے آپ لوگوں کو ووٹ دیے، اس کے بعد کا فرض بنتا ہے کہ عوام کی آواز بنے. یہ اپنے ارکان اسمبلی سے کہہ رہے ہیں. اگر اس وقت تحریک انصاف کے ارکان آپسی اختلافات میں پڑھ کر وقت ضائع کریں گے تو یہ انتہائی افسوسناک اور قابل سرزنش عمل ہے. صحیح. اور پارٹی میں جس نے بھی گروہ بندی کی اسے میں پارٹی سے نکال دوں گا. پہلے بھی کہتے رہیے. ابھی اب کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی نسلوں کے مستقبل کے لیے جنگ لڑ رہا ہوں، ان کے لیے قربانیاں دے رہا ہوں. ایسے میں پارٹی اختلافات پیدا کرنا میرے مقصد و ویژن کو نقصان پہنچانے کے مترادف. بالکل. آگے وہ انہوں نے عدلیہ پر بھی تنقید کی ہے. اب وہ سارا جو کچھ بھی ہے اب انہوں نے یہ اپنا ان کا جو ان کا تجزیہ ہے اور حالات کی جو تصویر انہوں نے کھینچی ہے اور اپنی جو جیل جو ہے اس کے جو شب و روز انہوں نے بیان کیے ہیں، اس کے بعد پھر انہوں نے کہا ہے کہ بھی آپ سر پہ کفن باندھ لیں اور نکل آئیں. سر یہ پی ٹی آئی کے لیے تشویش کی بات نہیں ہے کہ ان کا لیڈر جو لیڈ کر رہا ہے جیل میں بیٹھ کے، جس کو کہہ رہے ہیں وہی لیڈ کریں گے، وہ کہہ رہا ہے کہ جی مجھے تو مومنٹم نظر ہی نہیں آ رہا کوئی. اب دیکھیں نا کہ خان صاحب جو ہیں جو جیل حکام ہیں وہ تو ان کی تردید کرتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں انہیں ہر سہولت میسر ہے بڑا تفصیلی جو جیل کے قواعد کے مطابق. اور خان صاحب نے بڑا دلچسپ دعویٰ کیا کہ نواز شریف جو ہر طرح کی سہولت حاصل تھی، حالانکہ ان کو معلوم ہونا چاہیے وہ تو امریکہ میں بھی تقریر کرتے انہوں نے کہا تھا اے سی نکال دوں گا کہ میں ساری سہولتیں واپس لے لوں گا. بہرحال دیکھیے ہم نے تو گزارش کی تھی کہ جو اخبار نویس ہیں ہمارے جیسے ان کو اجازت دے دے تاکہ ہم جیل جا کر اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکیں. سر 2 کو اجازت ملی، نام بھی لسٹ میں تھا. وہ علینا شگری صاحبہ ہیں، اطہر کاظمی صاحب ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمیں وہاں سے آگے پھر وہ ناکے سے آگے نہیں جانے دیتے. نہیں جانے دیا گیا نا. اب یہ تو ان کا معاملہ ہے نا. لیکن سوال یہ ہے کہ پہلے تو دیکھیے جیل کا معائنہ کرتے ہیں، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جاتے ہیں، ہائی کورٹ کے جج بھی جا سکتے ہیں. تو یہ ان کی جو ان کو چاہیے کہ جو عدلیہ کے ارکان ہیں وہ جائیں، وہ وزٹ کریں اور جائزہ لیں کہ ان کی شکایت کس حد تک درست ہے اور کس حد تک درست نہیں ہے اور کس حد تک اس کو دور کیا جا سکتا ہے. صحیح. تو ہم تو اس معاملے میں اب بار بار کی خواہش اور کوشش کے باوجود ہماری ملاقات تو نہیں ہو پا رہی، اور اس لیے اب یہ فریقین جو ہیں اپنے اپنے دعوے کر رہے ہیں. اور خان صاحب بہرحال اب جیل میں ہیں. جب کچھ شخص جیل میں ہوتا ہے تو اس کی آواز جو ہے اس میں زیادہ ایک شدت پیدا ہو جاتی ہے. صحیح. اور بھی تو دیکھیں نا یہ بھی ایک پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ جو اسلام آباد میں جیل بن رہی ہے وہاں منتقل کیے جا رہا ہے خان صاحب کو، اور سوشل میڈیا میں یہ ہے کہ انہی کے لیے بنائی گئی ہے. رانا صاحب لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بات کی بات ہے، 18-20 سال پہلے کا پروجیکٹ ہے. پرویز مشرف کے دور میں اس کے لیے زمین مختص ہوئی تھی. صحیح. پھر اس کے بعد فنڈز جو ہے اس میں بڑے اربوں روپے چاہیے. صحیح. اب وہ فنڈز مختص ہوئے اور ادا نہیں ہوئے باقاعدگی سے. تو ابھی بھی جو جیل جو ہے وہ زیر تعمیر ہے اور اس میں جلد اس کا مکمل ہونے کا امکان نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر پیسے ان کو ملتے رہے تو شاید دسمبر تک وہ جیل مکمل ہو جائے. ٹھیک ہے. اس وقت پھر جہاں دوسرے قیدی آئیں گے وہاں خاصا بھی چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. اچھا سر اگر ان پر جو مقدمے، اصل بات یہ ہے اب یہ جو ان کے ساتھ جیل کا معاملہ ہے، ان کے بیٹے جو امریکہ گئے ہیں وہاں بھی وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ ان کے والد کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا جیل میں اور یہ ایک غیر انسانی سلوک ہو رہا ہے. تو اب یہ لازم ہے نا ہمارے حکومتی اداروں پر کو اس کی ایک واضح صورتحال ہمارے سامنے رکھیں اور ہمیں اپنی آنکھوں سے اس کا جائزہ لینے دیں. بہرحال اب جو جہاں تک تحریک کا تعلق ہے تو تحریک
کہ تو ابھی تک آثار نہیں نہیں ہے. ابھی تو دیکھا نا ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی جی ہاں. آج ہمارے علی امین گنڈاپور نے امن و امان سے متعلق وہاں امن و امان سے متعلق کے پی کے میں بالکل. تو مگر وہاں تو ان کی جو اپوزیشن ہے وہ کوئی جماعت تو گئی نہیں اس میں. نہیں گئی سر, اس پہ ہم ذرا آئیں گے ڈیٹیل میں. نہ مسلم لیگ نون گئی, نہ جمیعت العلماء اسلام گئی, نہ اے این پی گئی. ہاں جمیعت العلماء سین جو ہے, علماء سین جو ہے مولانا سمیع الحق مرحوم کی جو جماعت ہے اس کے مولانا عبدالحق شریک ہوئے ہیں, اور پرویز خٹک کی پارٹی جو ہے اس کے ایک صاحب بھی گئے ہیں. لیکن وہاں بھی تو ظاہر مسئلہ تو ہے, صوبہ کے پی کے کا تھا نا, اور افغانستان کے حوالے سے بات ہوتی رہی. اب ایک اے پی سی بلانے کا اعلان کیا ہے آج محمود خان اچکزئی صاحب نے, ان کے ساتھ مصطفیٰ کھوکر بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم اسلام آباد میں ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گے, اور یہی نقطہ آغاز ہوگا تحریک کا, ہماری تحریک کا. اچھا, تو آپ دیکھتی ہیں وہ بلا کے دیکھیں کون کون سی جماعتیں ان کے ساتھ شریک ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اور کون کون سی جماعتیں جو ہیں. تو خان صاحب اس وقت جو ان کو تھوڑا اضطراب میں ہیں, ان کو پریشانی لاحق ہے, وہ پریشانی تو بجا ہے اس وقت تو ان کی اپنی پارٹی جو ہے ایک دوسرے سے الجھی ہوئی ہے. سر میں چاہتا ہوں آپ ذرا عرفان صدیقی صاحب سے آج یہ سوال ہوا, انہوں نے کیا کہا, ذرا وہ دیکھیں کہ وہ تحریک سے متعلق جو ہے کیا خیال رکھتے ہیں, کیا ان کی رائے ہے, وہ دیکھیے. جی کامیاب تو ہونا بہت دور کی بات ہے. تحریک نام کی کوئی چیز اب پی ٹی آئی نامی جماعت کے بس کی بات نہیں ہے. وہ زمانے گئے, اب اس کا دامن خالی ہے, اس کے بازوؤں میں کوئی طاقت نہیں ہے, اور عوام اس کے ساتھ نہیں ہے. آپ دیکھ لیں نا کہ کتنے لوگ نکلے ہیں اس کے لیے, تحریک چلانے کے لیے. نہ کوئی پہلے نکلا ہے, نہ کوئی آئندہ اب نکلے گا. تو میرا خیال یہ ہے کہ انہیں بالآخر گھوم پھر کر تمام راستے اور تمام سڑکیں اور تمام چوک, تمام چوراہیں دیکھنے کے بعد واپس آنا پڑے گا ایک نہ ایک دن ڈائلاگ کے لیے. اب دیکھیے کہ عمران خان صاحب اور عرفان صدیقی صاحب دو مختلف انتہا پہ ہیں, لیکن دونوں کی رائے ایک ہے. نہ تحریک ان کو نظر آ رہی ہے, نہ ان کو نظر آ رہی ہے. مومنٹم ان کو بھی نظر نہیں آ رہا, ان کو بھی نظر نہیں آ رہا. مذاکرات کی وجوہات اپنی اپنی ہیں, مذاکرات کی بات وہ بھی کرتے ہیں, یہ بھی قصے کرنے وہ الگ ہے, وہ بات الگ ہے. مگر مومنٹم وہ اس پہ دونوں متفق ہیں. ٹھیک ہے, کہ کوئی آثار نہیں ہے. تو آج ہمارے حماد اظہر ہیں, جی جی جی, وہ آئے ہیں کیونکہ اپنے والد کے جنازے میں شریک ہوئے. پھر آج ان کی کلخانی بھی تھی, اور ان سے بھی تعزیت کرنے کے لیے حاضر ہوا میں. تو میرے ساتھ ہمارے دوسرے دوست بھی تھے. تو اب وہاں جو کارکن آ رہے تھے, جا رہے تھے, سیاسی جماعتوں کے رہنما آ رہے تھے, جا رہے تھے, اور ایک بڑے پرجوش تھے لوگ. پی ٹی اے کے ورکر بھی تھے, جوش و خروش میں تھے, کوئی ڈرے ہوئے نہیں تھے, دبکے ہوئے نہیں تھے, اپنے ایک بڑے حوصلے میں تھے. اور حماد اظہر بھی حوصلے میں تھے. ان کے والد جو ہے بڑے جلیل القدر والد, ان کا ذکر ہوتا رہا, ہمارا بڑا تعلق تھا ان سے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. اور وہ حماد اظہر نے بھی اپنے والد کی جو روایات ہیں ان کو زندہ رکھا ہے, یعنی ایک اپنی جرت کے ساتھ اپنا موقف بیان کیا ہے. اگرچہ کچھ تجاوز بھی ہوا ہے, کوئی تھوڑی سی ان کے بے تدبیری بھی ہوئی ہے, کیونکہ دیکھیے سیاسی کارکن جو ہے نا, ان کو تو روپوش ہونا نہیں چاہیے, ان کو میدان میں رہ کر تو یہ سر مقابلہ کرنا چاہیے. ختم کریں گے اپنی, لیکن آپ یہ دیکھیں نا, اب میں جب تفصیل بیان کر رہے تھے, اب 12 مقدمات ہیں جو ایک ہی دن کے مختلف مقامات پہ مختلف شہروں میں جو ہنگامے ہوئے, ہر جگہ وہ ملزم نامزد ہو گئے. ٹھیک ہے, اس طرح کے جو بہودہ مقدمات ہیں ان کا جائزہ لے کے ان کو تو ختم کیا جائے نا. ایک شخص جو ہے وہ 15 شہروں میں, کوئی 10 شہروں میں اس کو جناب ملزم بنا لیا گیا. اور کئی مقدمے ایسے ہیں, شاہ محمود قریشی پر بھی اس طرح کے وہ کراچی میں تھے مقدمے ہیں. اس لیے حکومت کو بھی چاہیے کہ ہوش کے ناخن لے, کوئی ایسی کمیٹی بنا لے, جائزہ لے لے جو اس طرح کے یعنی مقدمے ہیں جو اپنی اس کے ایف آئی آر جو ہے اس کو پڑھ لیں تو اس کے اندر ہی تضادات نظر آتے ہیں, تو ان کو ختم کر دیں یک طرفہ طور پر. لیکن بہرحال اب یہ حماد اظہر جو ہے ابھی تو بیچارے آزاد ہیں, اللہ کرے وہ آزاد رہیں. اور یہ حکومت یہ بھی اب ہمارے ہاں نہ کوئی فراخ دلی, کوئی وسعت, کوئی عالی ظرفی, کوئی رواداری, کوئی وضعداری تو کہیں نظر نہیں آتی یار, ختم ہوتی جا رہی. تو اب یہ اس پہ بھی غور کریں ان لوگوں کو,
آپ کس طرح مقدموں میں کتنا الجھائے رکھیں گے, اور ایسی کوئی ضرور سر لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں کہ روپوش نہیں ہونا چاہیے, جو سیاستدان ہوتا ہے وہ تو مقدمات کا سامنا کرتا ہے. آپ دیکھیں نا جس طرح پولیس نے بدتمیزی کیا ہے, جس طرح کی شکایات ہیں, وہاں مختلف کارکن بیٹھے ہوئے تھے, کسی کے بیٹے کو اٹھا لیا گیا, کسی کے گھر پہ چھاپا مارا گیا, کسی کی خواتین کی بے حرمتی کی گئی, ہر ایک اپنی اپنی کہانی سنا رہا تھا, اور مجھے سچی بات ہے سنتا جا رہا تھا میں اور شرماتا جا رہا تھا. مجھے شرم آ رہی تھی کہ یار ہمارا اپنا ملک جو ہے ہم نے اس کا کیا حلیہ بگاڑ دیا ہے, اور ہم اپنے سیاست جو ہے ڈھنگ کی کر ہی نہیں سکتے. خان صاحب کا دور حکومت تھا, اس وقت ہی جناب اس طرح کی شکایات تھیں, اور ان کا دور حکومت ختم ہوا تو ان کو اس طرح کی شکایات پیدا ہوئی, بلکہ کئی یہ شکایات تو بہت بڑھ گئی اور بہت حد سے نکل گئی. تو اب یہ ساری باتیں جو ہیں ان کو سمیٹنا چاہیے کسی طور, اور ملک کو ہمیں آگے بڑھانا چاہیے. مگر کوئی ہماری بات سنے گا یا نہیں سنے گا, ہم تو اپنی بات کرتے چلے جائیں گے. صحیح ہے, بالکل. اچھا سر, اب ایک یہاں پر سوال وہ, کیونکہ ہم بات کر رہے تھے جو ملاقاتیں ہوئی ہیں بچوں کی وہاں پہ, رچرڈ گرنل سے ہوئی ہے, ریپبلکن سینیٹر ہیں جو ولسن, ان سے ملے ہیں, ڈیموکریٹ کانگریس مین ہے بریٹ شرمن, ان سے ہوئی ہے, پھر کانگریس مین ہے اینڈی ہیرس, ٹیڈ لیو, ان سب سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. اور خاص طور پہ جو رچرڈ گرنل ہو گئے یا جو ولسن یا بریٹ شرمن, یہ ٹویٹ بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ #free عمران خان کا. ان سے متفق ہیں, کوئی عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے وہ زور دینا چاہتے ہیں, اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں, بچوں کو حوصلہ بھی دے رہے ہیں, یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ شکایات آپ اکیلے نہیں ہیں, اس دنیا میں بہت سے لوگوں کو یہی شکایات ہیں, ان کے انسانی حقوق سلب ہو رہے ہیں, لیکن ان کو حوصلہ بھی بڑھا رہے ہیں اور حوصلہ دے بھی رہے ہیں. تو بہرحال یہ تو دیکھیے, اب جو ان کے بیٹے ہیں وہ جا کر کوئی کمپین چلاتے, اصولاً تو کوئی اچھی بات نہیں ہے, پاکستان کے معاملات ہمیں پاکستان میں طے کرنے چاہیے, لیکن وہ بیٹے ظاہر ہے کہ ان کا دل دکھا ہوا ہے, وہاں پہنچے ہیں اور مل رہے ہیں. سر یہ جو علیمہ خان صاحبہ نے مثال دی, یہ ٹھیک ہے کہ جی حکومتیں بھی تو جاتی ہیں, یہ مثال غلط ہے. حکومت اس لیے نہیں جاتی, میں تو نہیں سمجھتا کوئی شہباز شریف صاحب یا بھی اسحاق ڈار صاحب وہاں ہیں, یا کوئی اور آدمی, یا بھی بلاول بھٹو گئے ہوئے تھے, انہوں نے جا کے عمران خان صاحب کے خلاف کوئی کمپین کی, کوئی بات کی. اگر وہ بتا دے کہ حکومت کے کسی بندے نے جا کر عمران خان صاحب کے خلاف کمپین چلائی ہے, تو پھر تو وہ بات ٹھیک ہے ان کی. حکومت جو ہے وہ اپنے معاملات کے لیے جاتی ہے, خارجہ پالیسی کے معاملات ہیں, دہشت گردی کے ہیں, انڈیا کے ساتھ تعلقات کے ہیں, افغانستان کے مسائل ہیں, غزہ کا مسئلہ ہے, فلسطین کا مسئلہ. حکومت جو ہے وہ اس لیے نہیں جاتی باہر کہ آپ اپنی سیاست جو ہے اس کے کپڑے وہاں دھوئیں گے گندے. تو آپ جو اس لیے پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی اور جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بچے جو گئے ہیں, یہ تو اپنی جو پاکستانی سیاست ہے اس پر گفتگو کر رہے ہیں. چلیے میں کہتا ہوں چلیے چھوڑیں, اگر ان کے جذبات ہیں اور وہ کا اظہار کر رہے ہیں تو بچے ہیں, ان کو آپ بھول جائیں, کوئی کیا ان سے سرزنش کرنی. لیکن اب تختہ یہ ہے کہ جس طرح وہاں وہ سرگرم ہے, تو اس کے بعد تو لگتا ہے ملک کا رخ کریں گے, پاکستان کا رخ کریں گے. اور یہ تو واضح ہو گیا کہ ان کے پاس وہ تو موجود ہے, نائکاپ ہے, نائکاپ موجود ہے, ضرورت نہیں, پاکستان کی سٹیزن شپ ان کے پاس ہے, تو وہ آ جائیں گے, بسم اللہ آئیں. سر اب یہاں سوال ہے, رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ ان کی گرفتاری کی بات کر چکے, وہ کہتے ہیں جی قاسم اور سلیمان گرفتار ہو کر خان کے پکے وارث بن جائیں گے, ان کو خود کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اریسٹ ہوں. اب سوال یہ ہے کہ سر وہ آتے ہیں یہاں پہ تو حکومت چاہے گی وہ اریسٹ ہوں یا پی ٹی آئی چاہے گی وہ اریسٹ ہوں, تاکہ ظاہر خبر بنتی ہے اور سب کچھ ہوتا ہے. بھائی بات یہ ہے, وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بچے ہیں, لندن میں پلے ہیں, ناز و نعیم میں پلے ہیں, ان کے نانا جو تھے ارب پتی تھے, بلکہ خرب پتی, اور بڑے وسائل ان کے پاس ہیں, اور یہ ناز و نعیم میں بچے ہوئے بچے, ان کو جیل کی یاترا, جیل کی کھڑکی دکھائی جائے گی تو بھٹک جائیں گے. لیکن دیکھیے بات یہ ہے, یہ جیل جو ہے نا, اس کی دھمکی یا اس کا ڈراوا, یہ آج تک تو سیاسی کارکن کسی کے جو ہے اس کو جھکا نہیں سکا یا ڈرا نہیں سکا. بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کو جو بیچارے گھبراتے ہیں اور جو اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں. اب عمران خان صاحب بھی تو جیل کاٹ رہے ہیں, اگر بچوں پہ آزمائش ہوگی تو خان صاحب رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں جیل جائیں گے تو پکے لیڈر بن جائیں گے. رانا صاحب آپ جیل جا چکے ہیں, آپ قید و بند کی صحبتیں اٹھا چکے ہیں, اور آپ کو تو پتہ ہے آپ کی تو مونچھیں بھی کاٹ دی گئی تھی ایک دفعہ, جو لوگ اٹھا کے لے گئے تھے آپ کو.
تو اس لیے یہ جو باتیں ہیں آپ مذاق میں بھی اس طرح کی باتیں نہ کریں، اور یہ جو ہے پکڑ دھکڑ کی بات نہ کریں. بچے آتے ہیں، بسم اللہ آئیں، ان کو اپنے جذبات کا اظہار کرنے دیں، اور اگر وہ اپنے والد کے لیے والد سے ملتے ہیں، ان کے لیے کہ جلسے جلوس میں بھی شریک ہو جاتے ہیں تو ہونے دیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اچھا سر ٹھیک ہے، وہ تو ظاہر فرق نہیں پڑتا. کچھ ہوا تو پھر حکومت ایکشن میں آئے گی. کیا ہونا کیا ہے؟ انہوں نے کوئی بھی غیر قانونی کام ہوا اگر بھئی آیا کو انہوں نے کوئی اسلحہ لے کے تو نہیں آنا، کوئی حملہ تو نہیں کر دینا کہیں جا کے. کوئی تقریر کر دی سر، اردو سیکھ رہے ہیں سنا ہے آج کل، تو وہ اگر کوئی تقریر کر دی، کیا کوئی تقریر ایسی کر دی جس میں تقریر سے کیا ہوتا ہے؟ تقریر تو ماشاءاللہ ایک سے ایک غیر ذمہ دارانہ تقریریں ہمارے یہاں ہوتی ہیں. سر تقریر پہ تو یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ اندر ہیں، ان پہ وہ یہی ہے نا کہ راشد صاحبہ جو ہیں وہ کے جلوس کے ساتھ گئی تھی نا کورٹ کمانڈر ہاؤس کے باہر، صحیح، اور وہ کہہ رہی تھی اگر جو روک رہی تھی اندر نہ جاؤ. لیکن اب یہ بھی مسئلہ ہے نا کہ کورٹ کمانڈر ہاؤس کا رخ کیوں کیا؟ بات تو غلط ہوئی نا. کورٹ کمانڈر تو کوئی ہاؤس جو ہے احتجاج کی جگہ نہیں تھی. آپ گورنر ہاؤس چلی جاتی، وزیر اعلیٰ ہاؤس چلی جاتی، بالکل آپ یہ سارے جذبات کا اظہار واہ کر لیتی. لیکن چلیے اب آپ سے ایک لغزش ہو گئی تو اس کو ہم چھوڑیں ایک طرف، ہمیں ان سے ہمدردی ہے. وہ بزرگ خاتون ہیں، بہادر خاتون ہیں، اور بیمار بھی ہیں، اور ہم چاہتے ہیں ان کو رہا کیا جائے. لیکن اب بات یہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ جلوس نکال لیں گے، کوئی تقریر کر دیں گے. ابھی تو مجھے معلوم نہیں کہ ان کی اردو کیسی ہے، وہ انگریزی بولیں گے، اردو بولیں گے، کیونکہ میرے ساتھ تو ان کی ملاقات نہیں ہوئی. اچھا، جب بھی وہ یہاں آئے ملاقات نہیں ہو سکی. نہ خان صاحب نے ملوانے کی کوشش کی. اچھا، تو اور یہ بھی لیکن چلیے انگریزی بول لیں گے آ کے، تو انگریزی ان کی لوگ مزہ لے لیں گے اس کا. تو بات یہ کہ یہ باتیں ہمیں کرنی ہی نہیں چاہیے. آئیں گے بسم اللہ اپنے جذبات کا اظہار کریں گے، کر لیں، کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے. وہ کچھ حملہ کرنے تھوڑی آ رہے ہیں. کوئی نادر شاہ ہیں یا احمد شاہ ہیں یا غوری ہیں یا غزنوی ہیں وہ حملہ کرنے آ رہے ہیں کیا؟ کوئی آپ کو لگتا ہے اضطراب نہیں ہے ابھی اس وقت حکومت کو کسی کس بات کا اضطراب؟ کہ وہ مطلب کوئی مومنٹم بنا لے وہاں پہ؟ کیا مومنٹم بن جائے گا بھائی؟ مومنٹم بن جائے گا، مومنٹم بن جائے گا تو ٹھیک ہے. دنیا میں کتنے مومنٹم بنے، پاکستان میں بنے. خان صاحب کے حامی بھی تو موجود ہیں نا، یہ تو نہیں انکار کر سکتے کہ موجود نہیں ہے. وہ اپنے سڑکوں پہ اگر نکل آئیں گے تو پہلے بھی نکلے تھے. صحیح. تو ان کو چاہیے کہ اب حسن تدبیر سے بات کریں، کوئی ناقص تدبیر کو حرکت میں لائیں. عمران خان صاحب جو ہیں غور کریں، سسٹم کو تہو بالا نہیں کیا جا سکتا. سسٹم کے اندر ہی آپریٹ کرنا پڑے گا، اور اس کے اندر سے راستہ نکالنا پڑے گا. سر جو ابھی الیکشن ہوئے سینٹ کے، اس میں سسٹم بنا، وہ چل پڑا، اور آج ہم نے دیکھا کہ کچھ جو ہیں انہوں نے حلف بھی اٹھا لیا، سینیٹر نے آٹھ کے بارے میں کہا، اپنا حصہ وصول کر لیا. آپ خوش، ہم خوش، ہمارا خدا خوش. وہ مراد سعید جو ہیں اب ان کے وہ بھی بن گئے. اب اس کے بعد یہ ابھی بیٹھ کے ہمارے وہ بیرسٹر عقیل صاحب کہہ رہے تھے یہ کیسے ہوا، ان کے کاغذات نامزدگی پر اعتراض کیوں نہیں ہوا؟ قومی اسمبلی کے لیے جو کاغذات داخل ہوئے اس پر انہوں نے اعتراض کر دیا. کوئی بھی اعتراض کر سکتا تھا کہ دستخط جعلی ہیں، یہ ہے، ان کو پیش کرو، بلاؤ. کسی نے اعتراض نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کہا یہ سیٹلمنٹ ہو گئی ہے، اپنی سیٹیں مل رہی ہیں، کسی کو کیا ضرورت تھی اس پہ اعتراض کرتا؟ ڈیل ہو گئی نا اس کا. انہوں نے اعتراض نہیں کیا. جب آپ ڈیل ہو چکی تھی تو اچھی بات ہے. سر کل ہم بات کر رہے تھے قدغن ہے نہیں ہے، اس میں کنفیوژن تھا، کلیئرٹی نہیں تھی. احمد بلال محبوب صاحب ہمارے ساتھ سینٹ کا انتخاب لڑنے کے بعد اور جیتنے کے بعد کیا مقررہ وقت میں آپ کو حلف اٹھانا پڑے گا یا نہیں؟ ٹھیک ہے. تو اس میں اتنی دفعہ قانون تبدیل ہوا ہے، اور ہم نے کل ایک دفعہ ذکر کیا، دوسری دفعہ ذکر کیا. کل سولنگی صاحب بھی آ گئے ہمارے پروگرام میں، انہوں نے میسج کیا. انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ قانون جو ہے موجود ہے. بعد میں معلوم ہوا نہیں، پہلے وہ قانون تھا جس میں مدت نہیں تھی حلف اٹھانے کی، 2017. اس کے بعد عمران خان صاحب نے مدت مقرر کر دی 60 دن. صحیح ہے. پھر جب اس کے بعد شہباز شریف صاحب کی حکومت بنی پی ڈی ایم کی، انہوں نے پھر تبدیلی کر دی تھی قانون میں. اب آخری خبریں آنے تک وہ تبدیل ہوا قانون ہے. مراد سعید صاحب ان کو حلف اٹھانے کی 60 دن کے اندر ضرورت نہیں ہے. اب یہ فائنل بات ہے سر. یہ بریک کے بعد احمد بلال بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک شامی صاحب. 11 جو ہیں وہ سینیٹرز منتخب ہوئے تھے, اس میں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 8 جو ہیں انہوں نے حلف اٹھا لیا. مراد سعید صاحب جو ہیں انہوں نے حلف نہیں اٹھایا, اور اعظم سواتی صاحب جو ہیں وہ بھی نہیں پہنچے ابھی تک, اور روبینہ ناز صاحبہ وہ بھی نہیں. احمد بلال محبوب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اعظم سواتی صاحب اور روبینہ ناز تو جلدی میں حلف اٹھا لیں گے. اچھا, مراد سعید صاحب بھی غور کر لیں گے. اچھا, کسی وقت دیکھتے ہیں کیا بات قدغن اب کوئی ہے نہیں ہے. برا مراد سعید صاحب جو ہے ان کے لیے وقت موجود ہے. بلال صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. بھائی ہم تو 3-4 دن سے غوطے کھا رہے ہیں. کبھی ایک قانون کی بات ہوتی ہے, کبھی دوسرے کی بات ہوتی ہے, کبھی ایک ترمیم کی, کبھی دوسرے کی. یہ جو سینٹ کا یا قومی اسمبلی کا یا صوبائی اسمبلی کا جو شخص امیدوار منتخب ہو جائے, پہلے تو کوئی قید نہیں تھی کہ حلف اٹھائے نہ اٹھائے, اس کی رکنیت انٹیکٹ رہتی تھی. پھر اس میں عمران خان صاحب نے ترمیم کر دی, 60 دن مقرر کر دیے, اور پھر سنا ہے کہ اس میں پی ڈی ایم کی حکومت نے پھر ترمیم کر دی. اب اس وقت صورتحال ہے کیا؟ آخری قانون کیا ہے؟ شامی صاحب بہت شکریہ. اصل میں صحیح سچویشن وہی ہے جو آپ نے انٹرو میں بیان کر دی تھی. آخری سچویشن یہی ہے جو 2022 کے اندر پی ڈی ایم کی حکومت نے ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تھرو ترمیم کر دی تھی. اس چیز میں جو اس سے پہلے پی ٹی آئی کر چکی تھی, جس میں انہوں نے ایک 60 دن کی مدت مقرر کر دی. پی ٹی آئی کی ترمیم میں ترمیم کر دی تھی جی, اس ترمیم کو انہوں نے واپس کر دیا. ٹھیک, یعنی وہ آرٹیکل تھا 72A جو کہ الیکشنز ایکٹ 2017 میں اس کا اضافہ کیا گیا تھا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں, جس میں یہ شرط رکھ دی تھی کہ جو شخص پہلے سیشن کے پہلی نشست کے بعد 60 دن کے اندر اندر حلف نہیں اٹھائے گا, اس کی سیٹ خالی قرار دے دی جائے گی. اور یہ قومی اسمبلی, سینٹ اور مقامی حکومتوں کی جو کمیٹیاں ہوتی ہیں یا جو ان کی مجالس ہوتی ہیں, سب پہ اپلیکیبل تھا. لیکن پھر یہ آنے کے بعد جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو انہوں نے پھر اسی ایکٹ میں 72B کا اضافہ کیا, اور 72B میں یہی لکھ دیا کہ 72A اب واپس لے لیا گیا ہے, اور اب اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اور کبھی بھی حیثیت نہیں تھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب کوئی مدت مقرر نہیں ہے, اور جب کوئی آئے گا تو حلف اٹھا لے گا, اس کے بعد وہ ممبر بن جائے گا, ورنہ اس سے پہلے. لیکن یہاں شامی صاحب ایک دلچسپ بات ہے کہ سندھ اسمبلی نے اپنے رول میں ایک بڑی دلچسپ چیز لکھ رکھی ہے. ان کا رول 6 ہے اور اس کا سب رول ہے 5, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ممبر 21 دن کے اندر حلف نہیں اٹھائے گا بغیر کسی معقول وجہ کے, تو اسمبلی اس کی ممبرشپ ختم کر دے گی اور پھر اس کی سیٹ خالی قرار دے دی جائے گی. یعنی یہ سندھ اسمبلی کی حد تک موجود ہے رول, اور کسی اسمبلی کے اندر ایسا کوئی رول موجود نہیں ہے. مراد سعید صاحب تو سندھ اسمبلی میں نہیں ہے نا. مراد سعید صاحب محفوظ ہیں 60 دن والے فارمولے سے, یعنی بالکل اسی طرح جس طرح اسحاق ڈار صاحب محفوظ تھے. یعنی اسحاق ڈار صاحب کے پہلے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے قانون ایک تھا, پھر اس میں ان کا ناطقہ بند کرنے کے لیے ترمیم کی گئی, اور پھر ناطقہ کھولنے کے لیے پھر دوسری ترمیم کر دی گئی. تو اب مراد سعید صاحب اس سے فائدہ اٹھائیں گے, خواہ حلف اٹھائیں یا نہ اٹھائیں. جی ہاں بالکل, جب تک حلف نہ اٹھائیں ان کی مرضی. ٹھیک ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب کلیریفیکیشن کے لیے. بہت بہت منظر عام پر نہ آئیں اور چھپ کے بیٹھے رہیں, مجھے دے رہے ہیں تسلیاں. کیا کہیں, جگر کا شعر ہے, مجھے دے رہے ہیں تسلیاں وہ ہر ایک تازہ پیام سے. اچھا, بس پیغام آتا رہتا ہے, کبھی آ کے منظر عام پر, کبھی ہٹ کے منظر عام سے. ٹھیک ہے سر, بہت بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب. سر آگے بڑھتے ہیں, بہت شکریہ. آج وہ جو سر ہم نے بات کی کے پی میں جو اے پی سی ہوئی, وہاں پر اس کے بعد اصل میں وہاں جو نمائندے تھے میڈیا کے, ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں تھی. میں نے پوچھا اپنے نمائندے سے, عامر جمیل صاحب سے, کہ وہاں پر ہوا کیا ہے, کیا کسی نے بریفنگ دی؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, کسی نے بریفنگ, عام طور پہ اس طرح کی اے پی سی میں کوئی بریفنگ دیتا ہے. ہاں, تقریریں تھی, ایگزیکٹلی. اب سر ایک کوئک بریک ہمیں مجھے کہا جا رہا ہے لینی ہے, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں, اس پہ بات کریں گے.
صوبہ خیبر پختونخوا میں جو اے پی سی ہوئی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کچھ گلے شکوے بھی کیے. کیا کہا انہوں نے نام لے کر محسن نقوی صاحب کا اور اسحاق ڈار صاحب کا؟ پہلے وہ دیکھتے ہیں. واضح پیغام ہے کہ کسی طرح کا کوئی بھی آپریشن جو ہے اس صوبے میں نہ ہم اجازت دیں گے اور نہ ہی ہمیں قابل قبول ہے. ڈرونز کے ذریعے جو ہے کوئی کارروائی صوبے میں دہشت گردوں کے خلاف نہیں کی جائے گی، کیونکہ اس سے ہمارے عام شہری اور عام لوگ شہید ہوتے ہیں اور ان کا نقصان ہوتا ہے. جو بارڈر کا ایریا ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. فیڈرل گورنمنٹ اپنی اس طریقے سے ذمہ داری پوری طرح سے نہیں کر پا رہی، جس کی وجہ سے یہ جو آمد و رفت شروع ہے دہشت گردوں کی وہ جاری ہے. بار بار ہم کہہ رہے ہیں، جو آپ نے 2 دفعہ اپنے نمائندے بھیجے ہیں، ہمیں تحفظات ہیں اس کے اوپر کہ اسحاق ڈار صاحب، محسن نقوی صاحب میرے صوبے کی بات نہیں کر سکتے. پہلے صوبائی حکومت کے بغیر آپ اس طرح کے جو ڈیلیگیشن بھیج رہے ہیں یہ آپ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. میرے صوبے کا فیصلہ، میرے صوبے کی بیٹھی ہوئی پارلیمنٹ، میرے صوبے کے بیٹھے ہوئے مائزین. سر وہ کہہ رہے ہیں میرا صوبہ میری مرضی. بات یہ ہے کہ محسن نقوی وزیر داخلہ ہیں، اسحاق ڈار صاحب وزیر خارجہ ہیں. وہ اس حیثیت میں افغانستان گئے ہیں اور ان کی دورے کے مفید اثرات بھی مرتب ہوئے ہیں. وہ تجارت جو ہے اس کے بارے میں یہ آغاز ہو رہا ہے، رکاوٹیں دور ہو رہی ہیں، پھر آپ کے جو خارجی تعلقات ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں. تو یہ جو گنڈاپور کہہ رہے ہیں ان کا کوئی استحقاق نہیں ہے از روئے آئین. وہ کہہ رہے ہیں جی ریپریزنٹ ہی نہیں کر سکتے نہیں، صوبے کو. وہ پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، صوبے کو نہیں کر رہے. لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ ان سے مشاورت کا اہتمام کریں، ان کی ان پٹ بھی لے لیں. وزیر داخلہ بھی، وزیر داخلہ کے تو بڑے اچھے تعلقات ہیں ان سے، ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، جفیاں ڈالتے ہیں ہر وقت. بس وہ خان صاحب تصویر نہ لگایا کرو. وزیر خارجہ بھی ان سے بات کر لیجئے، صوبے کو ساتھ اعتماد میں لے لیے جائے. وہ کہہ رہے ہیں ہم ڈرون نہیں استعمال ہونے دیں گے. محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں ہر ذریعہ استعمال کریں گے، ہر طریقہ استعمال کریں گے دہشت گردوں کی سرکوبی کا. تو تھوڑے سے ان کو اعتماد میں لے کے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، ان کی بات بھی سن لی جائے. ٹھیک ہے، چلیں سر، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.